1947 سے. ان کی ایک وہاں کارنر میٹنگ تھی اور یہ وہاں موجود تھے کارنر میٹنگ میں. تو وہاں جو اس میٹنگ کے منتظمین تھے جنہوں نے وہ میٹنگ ارینج کروائی تھی، انہوں نے ان سے آ کر یہ کہا کہ باہر مجھے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں. تو انہوں نے فوری طور پر ان کو وہاں سے اٹھایا، ان کی گاڑی میں بٹھایا اور ان کو وہاں سے نکالا. ان کے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد وہاں پر حملہ ہوتا ہے، کارنر میٹنگ پہ فائرنگ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک 11 یا 12 سال کا بچہ عبد الرحمن اس کی جان چلی جاتی ہے، اور ایک اور شخص مینٹلی وہ کلینکلی وہ ڈیتھ ہے. ایک عبد الرحمن ہیں، ان کا نام بھی عبد الرحمن ہے، جو انجرڈ ہیں، ان کو 2 گولیاں لگی ہیں. اب اس میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو یہ پیچھے لے جاؤں، جو واقعات ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اس سے پہلے جو ناظم آباد کا واقعہ ہوا جس میں ایک ایم کیو ایم کا عہدیدار تھا یا کارکن تھا جس کی جان گئی تھی، فراز غالباً اس کا نام تھا. اس واقعے کے بعد بھی ہم نے فوری طور پر یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک تو اس پورے واقعے کی عدالتی تحقیقات کسی ہائی کورٹ کے جج سے کروا لی جائیں، اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس واقعے کی تمام CCTV ویڈیو فوٹیجز یا موبائل کے جو لوگوں نے ویڈیوز بنائی تھیں آس پاس رہنے والے لوگوں نے، وہ سب کے سامنے موجود تھیں، اور اگر اس وقت اس کی تحقیقات ہو جاتی تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے. اچھا، ان دونوں واقعات میں جو پولیس کا کردار ہے وہ کچھ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑا عجیب سا ہے. جو ناظم آباد کا واقعہ ہوا، جب فائرنگ ہوئی جس میں ہمارے 3 لوگ زخمی ہوئے اور ایک وہ جو ایم کیو ایم کا کارکن تھا جس کی جان گئی، وہ پولیس کی موجودگی میں ساری ہوئی فائرنگ. اور اس واقعے کی اطلاع بھی سب سے پہلے پولیس کو جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں راؤ وحید، انہوں نے پہلے 15 پہ کال کی، اس کے بعد SHO کو کال کی، اس کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں مسرور حسن صاحب، انہوں نے SSP سے بات کی، اور پھر SSP کو اصرار کیا کہ یہاں رینجرز بھیجیں، یہاں پولیس سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں. اگر تو بر وقت کارروائی پولیس کر لیتی، کوئی ایکشن لے لیتی، تو شاید نہ کسی کی جان جاتی، نہ لوگ زخمی ہوتے، نہ وہ گاڑیاں جلتی. اب جو یہ واقعہ کل ہوا ہے، اس میں بھی جو جلسہ کرنے والے منتظمین تھے انہوں نے 4 مرتبہ اس واقعے سے پہلے 15 پہ پولیس کو کال کی ہے. اس کے بعد وہ پولیس شاید آئی بھی ہے، لیکن جس انداز سے وہاں ایکشن لیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا. اگر وہ لے لیتے تو شاید یہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہوتی. ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ ناظم آباد میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں MQM یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے ایک کارکن کو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مار دیا ہے، لیکن ان کی FIR تو کٹ جاتی ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کے خلاف، ہمارے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف، ہمارے اور جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے خلاف. لیکن ہماری FIR ابھی تک نہیں کٹی، کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 3 کارکن زخمی ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کی 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے، جس کو تسلیم بھی کیا ہے MQM نے. اور میں نے خود بھی کل DIG سے بھی بات کی تھی، اور خیر وہ تو بڑی عجیب سی باتیں کرنے لگے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں SSP کو کہتا ہوں آپ ان سے مل لیں. تو پھر میں نے، مجھے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا کوئی بندہ ان کے پاس چلا جائے. تو مسرور حسن صاحب ہمارے صدر ہیں، وہ ان کے پاس گئے بھی، لیکن وہ FIR نہیں کٹی. اب اگر جو چھوٹے چھوٹے واقعات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے اس پر بھی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ بات میں نے پہلے دن شاید یہ جو واقعات ہوئے تھے ان سے بھی پہلے کہی تھی کہ اگر الیکشن کمیشن، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس اس پر ایکشن نہیں لے گی، ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو ہم نہیں روکیں گے، تو خدا نخواستہ شہر میں یہ واقعات کسی اور بڑی لڑائی کی طرف جا سکتے ہیں، کوئی بڑا نقصان اس میں ہو سکتا ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہوئی. ہمارے
غالباً 20 یا 21 جنوری کو نارتھ نازم آباد میں ایک دفتر کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس کی ویڈیو موجود تھی، اس کی ایف آئی آر کٹی، لیکن جو مدعی تھا اگلے دن اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی، کارروائی کوئی نہیں ہوئی۔ پھر مختلف مقامات پر، بڑا میدان میں، کھجی گراؤنڈ میں اور جگہوں پر واقعات ہوتے رہے، ہیرسمنٹ کے، دھمکیوں کے، تشدد کے۔ جعفر طیار میں واقعہ ہوا، وہاں اور بھی جعفر طیار میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں پریشانی صرف یہ ہے کہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ چند دن بعد ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ حالات کنٹرول میں نہیں آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ 8 فروری کو کہیں خدا نخواستہ اس شہر کے اندر یہ فسادات زیادہ نہ بڑھ جائیں، اور یہ کسی بھی طور پر اس شہر کے، اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور خاص طور پر پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں دیکھ رہی ہے کہ ہم کراچی شہر میں اچھی خاصی نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی جیت سکتے ہیں، ہمارے تو بالکل بھی حق میں نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایم کیو کے لوگ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ کروانا چاہتی ہے، تو بھائی پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو جیتتا ہوا دیکھ رہی ہے، پیپلز پارٹی کیوں کرے گی؟ یہ حرکتیں، اس قسم کے واقعات میں جو ملوث قوتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن کو انتخابات میں اپنی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے، جن کو وہ پذیرائی لوگوں سے نہیں مل رہی ہوتی ہے جس کی وہ توقع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت بڑا سوال ہے حکومت کے لیے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی۔ کراچی شہر کا ماضی بہت ہی خوفناک ہے، جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے جھیلا ہے اس کو۔ اور کراچی شہر میں امن و امان کی بحالی کے لیے جہاں ہزاروں جانیں بے گناہ نوجوانوں کی شہر میں گئی ہیں، وہاں ہماری فوج، رینجرز اور پولیس کی نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر کہیں شہر کا امن بحال ہوا اور لوگوں نے آسانی کے ساتھ، کھل کر، آزادی کے ساتھ اپنی سیاسی فیصلے کرنا شروع کیے، سیاست کرنا شروع کی۔ اور یہ سب کے حق میں ہے، یہ کسی کے بھی خلاف نہیں ہے، یہ شہر کے مفاد میں ہے، شہریوں کے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے۔ یہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے، جس انداز میں کھلم کھلا سیاسی سرگرمیوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس طرح سے کراچی کے شہریوں کو دوبارہ ہراساں کرنے کی، دہشت زدہ کرنے کی، خوف زدہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ وہی حالات پیدا کرنے کی مجھے سازش لگتی ہے جو ماضی میں شہر کے اندر رہے ہیں۔ یہ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کیئر ٹیکر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، پروونشل گورنمنٹ سے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی، اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن سے بھی۔ آپ اس پہ سختی سے ایکشن لیں، جو لوگ ملوث ہیں۔ میں نے تو پہلے دن بھی کہا کہ آپ عدالتی تحقیقات کروائیے، اگر اس میں سعید غنی کا کوئی کردار نظر آتا ہے کہ ناظم آباد کے واقعے میں سعید غنی کسی طرح سے انڈائریکٹلی بھی ملوث ہے، تو آپ میرے خلاف بھی کارروائی کریں۔ شہر کا امن و امان خراب کرنے کا حق نہ مجھے ہے نہ کسی اور کو ہونا چاہیے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہم پورے شہر کو ایک تشدد کی آگ میں دھکیل دیں، یہ کسی طور پر بھی کسی کے لیے بھی برداشت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو درخواست، جو گزارش ہم کر رہے ہیں، آج ہماری چیف منسٹر سندھ سے بھی ملاقات ہوئی، میں اور وقار میری صاحب گئے تھے، ملاقات اتفاق سے ہم نے ان سے پہلے رکھ لی تھی، لیکن یہ کل رات کا پھر ایک بدقسمت واقعہ ہو گیا، تو ہم نے اس پہ بھی ان سے بات کی اور یہی ان سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں، پولیس کو، رینجرز کو، اور انتخابات میں اگر کہیں پاک فوج بھی آتی ہے تو یہ ذمہ داری ان کو دی جانی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو، بشمول پیپلز پارٹی کے کسی شخص کو امن و امان اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے کیا ہے، یقیناً یہ اطلاعات، یہ انفارمیشن سب لوگوں کے پاس ہوں گی کہ کون کون اس میں ملوث ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اگر نہیں کریں گے ان کو اور شے ملے گی، جب ان کو شے ملے گی تو پھر تباہی ہوگی، شہر کے اندر مزید بربادی ہوگی۔ اور یہ بات ہم تو برملا اپنے امیدواروں کو، اپنے ورکروں کو، اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑائی کرنا چاہتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، برداشت کرو، آپ لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہ کرو، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس لڑائی کے اندر اپنے آپ کو جھونکیں اور ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگر میدان پہ کوئی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے آن گراؤنڈ، اور وہاں کوئی ایک بھی
شخص جذبات میں اگر کوئی چیز ایسی کر دیتا ہے جس سے کسی اور کا نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ لڑائی رکتی نہیں ہے، اور یہ پھر لسانیت کی طرف، پھر پتہ نہیں فرقہ واریت کی طرف کہاں کہاں اس معاملے کو لے جا سکتا ہے۔ تو میری گزارش ہے ایک مرتبہ پھر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات پرامن ہوں۔ ہمارے کینڈیڈیٹس جہاں جہاں بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ انتخابات میں پرامن طریقے سے حصہ لیں، اپنی انتخابی مہم چلائیں، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچائیں، تاکہ ہماری جو انرجی ہے وہ ان کاموں میں نہ ضائع ہو اور ہم پازیٹیولی کراچی شہر کے لیے کوئی اچھا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وقار بھائی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید غنی صاحب نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ یہ جو کل افسوسناک واقعہ نئی کراچی سیکٹر 11J میں ہوا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس سارے واقعات جو پے در پہ یہ سلسلے چل رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ متحدہ قوم موومنٹ کے خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے اور جس طرح سے وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے رہے، تو انہوں نے یہ سارا سیناریو انہوں نے ڈیولپ کیا۔ ناز آباد کا واقعہ اگر آپ دیکھیں، اگر وہ ویڈیوز آپ دیکھیں تو وہ ویڈیو صاف بتا رہی ہے کہ وہ جو لڑکا اس واقعے میں جاں بحق ہوا، اس کی ہلاکت ہوئی، وہ بھی ان کی اپنی گولی سے ہوئی۔ اور وہ اس دن جب یہ واقعہ ہوتا ہے، ہمارے امیدوار مسلسل اور عارف قریشی بھی، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، 15 پہ اطلاع دی، پولیس وہاں موجود تھی، پولیس کی موجودگی میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن ہماری FIR SHO نے وہاں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے وہ ساری اپلیکیشن جو ہیں وہ TCS کے تھرو مختلف اداروں میں پولیس کو، رینجرز کو، دیگر متعلقہ اداروں کو، الیکشن کمیشن کو بھیجی ہیں، لیکن ابھی تک ہماری اس سلسلے میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ FIR متحدہ قوم موومنٹ کی مدت میں کاٹی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 3 لوگ ورکر وہاں زخمی ہوئے، کینڈیڈیٹ کی 3 گاڑیاں جلیں اس کے اندر، وہ سارا واقعہ وہاں پہ ہوا، پورا علاقہ اس کا گواہ ہے وہاں پہ، لیکن جان بوجھ کر کے وہ اس واقعے کو جو ہے وہ وہاں وہ مظلومیت کا رنگ دیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں قاتل وہی ہیں جن کا مقتول ہے۔ اور اسی طریقے کی صورتحال وہاں پہ جیسے بتایا کہ لیاقت آباد کے اندر بھی ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ناز آباد میں ہمارے کارکنوں کا ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس کی ساری چیزوں کی اطلاع ہم نے متعلقہ حکام کو دی ہے، لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی۔ آج بھی ہم نے اور سعید غنی صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر کے ساری بات پورے شہر کراچی کے حوالے سے ہم نے رکھی ہے، کیونکہ جعفر تیار کے علاقے میں بھی یہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ وہاں بھی ہماری سٹی کونسلر ہیں، ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ جو ہے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور لیاقت آباد کے اندر جا کے ہمارے کارکنوں کو کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم میں تمہیں بھی ڈال دیں گے۔ اس طریقے سے وہاں دھمکی آمیز وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کیا۔ اب ہم نے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی اور تاکید و ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی کسی بھی وائلنس کا حصہ وہ نہ بنے، کوئی ریئیکشن نہ کریں۔ تو پیپلز پارٹی آج بھی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے جو ہے یہ 8 فروری کے الیکشن ہو، اور اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ وہ نظر رکھیں، اور اس کو ہائیلی سینسیٹیو پورے ضلع کو قرار دیا جائے۔ اس طرح سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر بھی کچھ علاقوں کے اندر سے واقعات سننے کو ہمیں آئے ہیں، ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہے، اور یہ ان لوگوں کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے جو کہ ہار رہے ہوتے ہیں، جو شکست جن کو نظر آ رہی ہوتی ہے، بوکھلاٹ کا نتیجہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت بڑی ہے شہر کے اندر کہ آج ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹوں کے اس کے کارنر میٹنگز کے اندر، ابھی ڈسٹرکٹ سینٹرل نے پچھلے دنوں ایک جلسہ کیا نارتھ آباد میں، بہت بڑی تعداد میں اس کے اندر لوگ، علاقے کے لوگ، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے شہری، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے موظفین اس میں شریک ہوئے، تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے ساری یہ الیکشن کا پروسیس چلے، پرامن انداز سے وہ بھی کام کریں، ہم بھی کام کریں، لیکن انتظامیہ کو اور حکومت کو، خاص طور پہ نگراں حکومت کو، وفاقی ہو، صوبائی ہو، الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس دینا چاہیے اور حالات کو اس طرح بنانا چاہیے کہ وہ پرامن انداز سے سارے صورتحال جو ہے مکمل ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سابقہ آپ کے پیپلز پارٹی کے ان کے نامزد کردہ تھے، اپوزیشن نے بھی ان کی اس پہ تقرری پہ اتفاق کیا۔ اب وہ اتنے بے بس نظر کیوں آتے ہیں؟ اور کچھ سیاسی قوتوں کے رہنماؤں کی زبانی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے، تو ریاست کہاں ہے؟ ریاست کیوں نظر نہیں آ رہی؟ آپ کی پریس کانفرنس اپنی جگہ
MQM वालों की अपनी जगह, जमात इस्लामी अलग चला रही है, रियासत कहीं पर नजर नहीं आ रही, इस पे क्या कहें? देखिए, पहली बात जो आपने कही ये तासुर बिल्कुल गलत है कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं वो पीपल्स पार्टी के कोई नामजद करदा हैं। इस मुल्क के आइन में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की नामजदगी का या तैनाती का एक तरीक़ेकार है। चीफ मिनिस्टर जो साबिका थे, अगर पीपल्स पार्टी के ना होते, किसी और जमात के होते, उनसे मशावरत होती, और लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर पीपल्स पार्टी का होता तो उनसे मशावरत होती। तो इससे अगर कोई शख्स चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लग जाता है तो ये कतन उसे तासुर कायम कर लेना कि वो उसी जमात का बंदा है, ये ठीक नहीं है। और जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो रेपुटेशन है, जो उनकी शनाख्त है मुल्क में, वो बहुत अच्छी है। और उनके मतलब जो मर्जी कुछ कहते रहें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ऐसे शख्स हैं कि गलत को गलत और सही को सही कह सकते हैं। तो ये तो बात एक तरफ है। और उसके बाद फिर जब कैबिनेट बनी है तो हमें नहीं पता कौन लोग हैं, कैसे आए हैं, क्या तरीक़ेकार है, इसलिए कि उसमें साबिका चीफ मिनिस्टर की कोई राय शामिल नहीं होती, उसमें फिर चीफ मिनिस्टर ख़ुद जो है वो फैसले करते हैं। तो इस तरह से हुआ है। जहाँ तक रियासत के किरदार की बात है, देखें, रियासती इदारे हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें रेंजर्स भी हैं, जिसमें पाक फ़ौज भी है, जिसमें अदालतें भी हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है। और हम उन्हीं से मुतालबा कर रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट, उसका जो काम है, गवर्नमेंट कोई भी हो, उसकी ज़िम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो कंट्रोल करें, और हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं। और जहाँ हमें शिकायत नज़र आई पुलिस की जानिब से, हमने वो आपके सामने रखी। हमने पुलिस के जो मुतल्लिक़ ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात की, और हम आपके थ्रू भी बता रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर लेती इन दोनों वाक़यात में तो शायद इतना नुकसान न होता। साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप तसलसल से बार-बार शिकायतें कर रहे हैं कि यहाँ पर अमन-अमान की सूरत और ये वाक़या अभी वक़ार साहब ने कहा कि इनके अपने कारकुनों की फायरिंग में उनका बंदा मारा गया। आप हाई कोर्ट से के जज से डिमांड कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की कौन सी रुकावट है? आज अगर आप सीएम से मिले तो क्या इसमें हर जगह सीएम साहब आर्डर कर दें कि इंक्वायरी हो हाई कोर्ट के जज? देखें, हमने तो ये बात आज उनके सामने रखी है। अब ज़ाहिर है कि फ़ैसला करने का इख्तियार तो हमारे पास नहीं है। हमने जब ये वाक़या हुआ उसके फ़ौरी बाद ये बात की। जो बात वक़ार मेहदी साहब ने कह दी है, ये अगर आप वो वीडियो फुटेजेस देख लेंगे ना, जो अवेलेबल हैं हर जगह सोशल मीडिया पे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये मुतालबा हमारा अगर मान लिया जाता और उस पहले वाक़े के हक़ाइक़ लोगों के सामने आ जाते तो शायद सूरत हाल का बिल्कुल मुख्तलिफ होती आज। लेकिन बहरहाल उस वाक़े को बुनियाद बना के पीपल्स पार्टी के कारकुनों के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़, हमारे अहदेदारों के ख़िलाफ़ जिस किस्म का माहौल पूरी शहर में ख़ास तौर पर सेंट्रल में बनाया गया, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह से एक गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा, सईद साहब, कल निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने फरमाया है कि 5 फरवरी से फौज आ जाएगी, तो ऐसा कोई आप मुतालबा करते हैं? आज 3 फरवरी ये बात है कि खासतौर पे ज़िला सेंट्रल जहाँ पे हालात ख़राब हैं, आप समझ रहे हैं, वहाँ पूरे इंतजाम खासतौर पे सिक्योरिटी के इंतजाम फौज के हवाले किए जाए। इसमें ये वेट कर लें कल से क्यों न फौज आ जाए इस ज़िले में? देखें, जो बात जमाली साहब ने पहले पूछी कि सिक्योरिटी क्यों ना वाले, फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस का जो इस्तेमाल है इलेक्शन में वो सिर्फ होता ही सिक्योरिटी के लिए है। इनका और कोई काम नहीं होता है। इनका काम ये है कि अमन अमान को बहाल रखें। मैंने शायद आपको पहले भी बताया, मैंने अपने हलके के लिए आज से कोई 15-20 दिन पहले बाकायदा ख़त लिखा सबको और ये गुजारिश की कि मेरे हलके के तमाम पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर करके पोलिंग बूथ के अंदर खड़ा कर दें इनको, फ़ौज को, रेंजर्स को। मैंने तो यह तक कहा है ताकि वो अंदर भी सिक्योरिटी को देखते रहें कि अंदर कोई गड़बड़ ना हो। अब हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर मेरी नीयत ये होती कि मैंने वहाँ कोई गड़बड़ करनी है, कोई हालात ख़राब करने हैं, तो मैं तो दरख्वास्त ना करता। और ये दरख्वास्त हमने पिछले दिनों भी आके की, आज दोबारा कर रहे हैं कि भाई डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़नी चाहिए शहर में, और इलेक्शन में अगर मुमकिन है, इतनी फोर्स अवेलेबल है
تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ لگا دیں کراچی میں، آپ ہر پولنگ اسٹیشن پہ لگا دیں اور وہ کھڑے رہیں تاکہ کم از کم جو ووٹر ہے وہ بغیر خوف کے اپنا ووٹ استعمال کر سکے۔ یہ جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ ووٹر جو ہے گھر سے نہ نکلیں، یہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعلیٰ کی طرف بھی گئے آج، آپ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کی FIR درج نہیں ہونی تو پولیس کس کے اشارے پہ کام کر رہی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ڈسٹرکٹ سینٹر کے سارے امیدوار آپ کے ساتھ ہیں، یہ وہاں پہ اپنی انتخابی مہم کیوں نہیں چلا پا رہے؟ اس کی وجوہات ذرا آپ کلیئر طور پر بتائیں، کیا وجوہات ہے، کون ان کو منع کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ملاقات ہماری جب آج ہوئی تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کل رات کا جو واقعہ ہوا، ملاقات کی درخواست ہم نے اس سے پہلے کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جب آج ہماری ملاقات ہوئی تو یہ FIR نہ ہونے والی بات بھی ہم نے رکھی اور جو کل رات کا واقعہ ہوا ہے اس سے بھی ان کو آگاہ کیا۔ انہوں نے ہمارے سامنے IG کو فون کیا لیکن وہ اس وقت دستیاب نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا گیا کہ کسی ایک میٹنگ میں ہیں، وہ ہمارے سامنے ہی بات ہوئی تو ظاہر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ آتے ہیں تو مجھ سے بات کر لیں۔ پھر جو متعلقہ DIG ہیں اس سے انہوں نے بات کی اور یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی والوں کو حمایت کریں، فیور کریں۔ انہوں نے یہ ضرور کہا اور میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات تھی کہ اگر کسی فریق کو کوئی شکایت ہے تو پولیس کو غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کو سننا چاہیے، اس کی درخواست پر غور کرنا چاہیے۔ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری FIR جو ہے وہ نہ FIR کاٹنا تو دور کی بات ہے، SHO جو ہے ہمارے مدعی کی درخواست ہی نہیں دے رہا، تو ہم نے خیر TCS کر دی، تمام لوگوں کو بھیج دی، تو یہ تو ہم نے آگاہ کر دیا۔ جہاں تک امیدواروں کو انتخابی مہم سے روکنے کی بات ہے تو کوئی بھی نہیں روک رہا اور نہ ہی انتخابی مہم رکی ہے، لیکن ہم پرامن لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہم مافیا نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم انتخابی مہم سیاسی طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دفاتر پر، ہماری میٹنگز پر حملے ہوں گے تو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اپنی وہ انتخابی مہم چلا سکے۔ ہم نے پرسوں رات بھی میٹنگ کی تھی آپس